رات میں جہاں نوجوان جمع ہو جائیں، ایسی ایک محفل پورے ملک میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن محفلوں کو بامقصد بنائیں۔ آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اب اس پر تھوڑا سا آپ غور فرما لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن اور حدیث کی یہ خصوصیت ہے، یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے ہی ہو، ہر وقت میں قرآن اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت میں حدیث اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے، توجہ کرنا، دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے کہ اگر حالات آ جائیں، مسائل آ جائیں، معاملات آ جائیں تو ہر وقت ان کو میٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ لاہ عمل کیا تیار کریں، لاہ عمل کیا تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو، لاہ عمل کیسے تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو۔ لیکن میں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، حالات کیسے ہی ہوں، جنگ کے ہوں یا امن کے ہوں، بھکمری کے ہوں یا خوشحالی کے ہوں، شادی کے ہوں یا مجت کے ہوں، مسلم امہ کو کہیں میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان مسائل سے نپٹنے کے لیے لاہ عمل کا تیار کریں۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں ہمیں لاہ عمل عطا کر دیا گیا ہے، حدیث رسول کی شکل میں لاہ عمل عطا کر دیا گیا ہے۔ آج میری قوم رونا روتی ہے، مولانا کوئی لاہ عمل بتائیں امت کی ترقی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کی کامرانی کے لیے۔ میں نے کہا قرآن کی موجودگی میں کون سا لاہ عمل ہوگا، حدیث کی موجودگی میں کون سا لاہ عمل ہوگا۔ لوگ تقریروں میں رونا روتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں، مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں۔ میں نے کہا نادان ہو گئے، کس قائد اور کس رہنما کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کا قائد محمد رسول اللہ ہو اس قوم کو پھر کس قیادت کی ضرورت ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو قائد مان کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں اور کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری قیادتیں جس کے قدموں میں سر خمیدہ ہے، بلکہ قیادتیں نہیں، بلبلے سدرا کے سر پہ سجے ہوئے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہمارے قائد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند جشن غوث دنیا میں قوموں کے جو قائدین ہیں، ہر قائد کی زندگی پر انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ دنیا کے قوم کا، دنیا کے علاقے میں کسی بھی قوم کے قائد کو آپ کرپشن میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تنہا مسلم امہ کا وہ قائد ہے کہ جس کی زندگی اپنے اور بیگانے جو پڑھ لے، جو سن لے، جو دیکھ لے، وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ نے یہ ذات ایسی پیدا کی ہے جس کو ہر عیب سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول، یہی پھول، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر کہتے وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، وہی سے سب ہے، وہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوئی ایسا قائد، لا کوئی ایسا یا رسول اللہ، جو پیٹ کے زندہ پتھر باد۔ ڈال کر دوسروں کو کھلاتے نظر آئے، لا کوئی ایسا قائد جو دشمنوں کو گالیاں سن کر دعا دے۔
ہیں. اللہ اکبر. قیادت ہماری ایسی ہے, علم بے مثال ہے, بلکہ واللہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی جس کی اتباع کرتے ہیں وہ ہماری قیادت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ, جشن غوث الورا, فیضان خواجہ غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضور میری قوم کے جوانوں, حضور ہمارے قائد ہیں. دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے, دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں, لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ کرپشن میں لوگ ان کو مبتلا دیکھتے ہیں. لیکن یہ اپنے نبی کی ہمارے قائد ہیں, ہمارے نبی کہ جو حلیمہ کے سینے سے دائیں طرف کا دودھ پیے, بائیں طرف کا چھوڑ دے. یہ ہمارے قائد کی شان گود میں ہے. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. وہاں تو گود میں حال یہ ہے کہ دائیں طرف کا نوش فرماتے ہیں, بائیں طرف کا چھوڑتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے سینے میں دائیں طرف شیر کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی قیادت کے لیے آئے ہیں, اپنے لیے کم لے کر اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضور صرف انصاف نہیں کرتے, انصاف برابر برابر کو کہتے ہیں, بلکہ میرے آقا تو عطا کرتے ہیں, کم اپنے لیے رکھتے ہیں, زیادہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہر دور میں قرآن, ہر دور میں حدیث مصطفیٰ ہمارے لیے رہنما ہے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو موجودہ دور کی ظاہری کسی قیادت کو چھوڑنا چاہیے, نہیں. اصل قیادت ہمارے حضور ہے ہمارے لیے, بلکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کی اصل وہی ہے, خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے. امام کہتے ہیں وہی جل و شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی بات ہے, وہی تھاک ہے. اللہ اکبر. ان کی شان ہی نرالی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو آقا ہمارے قائد ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے یہ بات شروع میں کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے, تو آئیے دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میری اصل عنوان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. پوری دنیا تیسری عالمی جنگ, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے, اور پوری دنیا کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے, کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے والی ہے. بہرحال کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے. توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, اگر آپ صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, اور اگر آپ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنے اللہ و رسول کا فرمان دل کے کانوں سے سننا. ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا. تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے, اور جب یہ عالمی جنگ ہوگی تو یاد رکھنا سر ایسے اڑیں گے جیسے فٹ بال, آندھیاں خون کی ایسے ہوگی. لوگ مٹی کی سرخ آندھی کی بات کرتے ہیں, خون کی سرخ آندھیاں ہوگی. اللہ اکبر. مصنوعی طور پر دنیا میں بیماریاں لائی جائے گی, مصنوعی طور پر دنیا کے اندر بنائے لائی جائے گی, دنیا کے اندر زہر اور زہریلی اشیاء غذاؤں کے طور پر لوگوں کو دی جائے گی. بڑے عجیب حالات ہوں گے, بڑے عجیب انداز ہوں گے. اب میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس وقت ہر ملک پر کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برطانیہ, امریکہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا, بلکہ حالات کیا ہوں گے جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو جنگ کرانے والے تو یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے ذہن کا آدمی بیٹھے, تبھی تو ان کی مراد پوری ہوگی, ورنہ وہ جنگ چاہیں گے, کوئی امن چاہے گا تو ان کی مراد تو پوری ہو نہیں سکتی. تو ہوگا کیا, پوری دنیا پر لوگ اپنے خیال کے لوگ بٹھائیں گے, اور وہ ظالم ہوں گے, وہ جابر ہوں گے, اتنا ظلم ان کے پاس ہوگا. اللہ اکبر. لوگ آج سے پہلے کے ظالموں کو بھول جائیں گے. فرعون کا ظلم, نمرود کا ظلم, شداد کا ظلم, وقت نصر کا ظلم, یعنی جتنے بھی
گے. اور آج یہ سب کچھ کیوں کر ہوگا؟ اس کے ہوگا کیوں کر؟ اب قرآن کہتا ہے کیوں کر ہوگا. اور مشکات شریف کی ایک حدیث، اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ دو باتیں. ایک تو یہ دنیا میں حالات خراب کیوں ہوں گے، یا دنیا میں حالات بگڑیں گے کیوں، لوگوں کے شہر کیوں برباد ہوں گے، بستیاں کیوں تباہ ہوگی، بستیاں کیوں ویران ہوگی، بچے گا کون؟ دیکھو تیسری عالمی جنگ سے بھی لوگ بچیں گے، اور بچنا کس کو ہے؟ وہ آج ہی لاہ عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا. دل کے کانوں سے سننا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اب پتا چلا اللہ اکبر، بڑی بڑی بیماریاں اکثر لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گناہگار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتا، لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہاں پر میرے رسول کی دکھیاری امت کے لوگ موجود ہیں، خواتین ہو یا حضرات، بچے ہو یا جوان، کوئی نہ کوئی دکھ میں مبتلا ہے. سب کے دکھ الگ الگ ہیں، لیکن آؤ آج دکھوں کا مداوع تلاش کریں، آج دکھوں کا حل تلاش کریں، آج تکلیفوں کا حل تلاش کریں. میرے عزیز، یہ محفلیں جو ہے وہ لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں گل و بلبل کی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہیں. اب آج کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو بے چینیاں ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں نا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میرا بزنس سرد پڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے. اور پھر یہاں پہنچ کر انسان کیا کہتا ہے؟ مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا. کیا کر دیا؟ چین کی نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا. بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کسی نے کچھ کر دیا. دھندا اچھا نہیں چلتا، کسی نے کچھ کر دیا. دل مزمحل رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا. ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا. یاد رکھو کب تک اپنے جرائم کو دوسروں کے سر تھوپتے رہو گے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے تیرے کرتوت کی وجہ سے یہ تیری تکلیفیں ہیں، یہ تیری مصیبتیں ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، آیت کریمہ کی تشریح کرنے لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. اب دل کے کانوں سے سننا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. اب آقا اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو تمہارا جسم کھجاتا ہے، وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے. آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے. پتہ کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم پھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا گیا اللہ اکبر، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا. اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ، اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا. مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو کانٹا بھی نہیں چبھے گا. کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی دنیا کی مندی تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے. اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے. پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے
کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو ہے وہ اعضاء پھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تجھے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے ہو کہ اوٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے، لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو، تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا، پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا۔ آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں۔ واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے، ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے، یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے۔ ظالم حکمراں کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے۔ تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے، تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے، تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں۔ جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے، جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے، جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے، جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے، ہاں اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں، کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے، تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ، دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا، یقیناً جس نے کیا غلط کیا، لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں، نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں، بھنگ کھانے والوں، چرس پینے والوں، اللہ اکبر، ہیروئن یوز کرنے والوں، ڈرگ یوز کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ حالات یہ ہیں، اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے، جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت،
میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. اللہ دلوں کے حالات جانتے، وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی، لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو، تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے، ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور شابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سوال کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 72 مصطفیٰ کی وفاداروں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے. کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجد ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار. کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں. ذرا توجہ سے سننا. امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا. امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا. گویا کے 5 نام لیے گئے. اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے. فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا. کتنا بدترین قارون، قزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکوٰۃ طلب کی تو اس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا. حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کلیم، تو سزا اس کو دے گا. حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا دے اس کو اپنے اندر. وہ زمین میں دھستا چلا گیا. جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو. حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا. اللہ اکبر. وہ دھستا رہا. روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے. اللہ اکبر. ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں. نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے. قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا. حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہو جاتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے. لیکن میرا عنوان وہ نہیں. توجہ
توجہ کرے، فرعون دشمن نبی، نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا. اس کے بعد اللہ اکبر، حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی. اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس. اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے. حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا. حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی. کیا کیا؟ اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا. تو پورے میدان میں وہ جب تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا. ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا. ابی بن خلف یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں ترک کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے، آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، واللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون
کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار؟ کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان کم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو، صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا۔ جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ چشتی تو بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سہروردی تو بن گئے، رضوی تو بن گئے، اشرفی تو بن گئے، برکاتی تو بن گئے، مداری تو بن گئے، آپ سب بنے، آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں، لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو، چاہے جتنے بہانے کر لو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے، جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی، آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہیں، اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہیں۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا، لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو، اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو۔ فرمایا میرے آقا نے نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے، وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے، اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ، نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول غیب دا نبی اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا، دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا۔ ہائے میری قوم کے جوانوں، کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہائے روشی پڑی۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله نبي الله۔ کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے، پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے، تمہاری سوچ کو کھا رہا ہے، تمہاری فکر کو کھا رہا ہے۔ اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔
جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو. میں کہا 1400 سال کی نہیں. ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس میں ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے. وہ سب کلمہ پڑھنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے. دنیا تمہارے حسن سے لرزہ بر اندام ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. اے میری قوم کے جوان، تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ کا شیر ہے. شیر تو شراب پینے نہیں، تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے. تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تو جوے کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو زنا کرنے کے لیے نہیں، تو زنا کے خاتمے کے لیے آیا ہے. ارے نادان، ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا نہ مدرسہ بنانے آیا تھا، وہ تو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ تمہارا کردار دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے، مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں، ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، حسن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. اور دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد رسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے. ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور کلمہ پڑھنے والے BUMS ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتے ہیں کوئی اور دو. کتنے نادان ہو، کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے وہ مسلمان کو کون سا مقام. سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ. تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں، نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عرض کروں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے
پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں, نشے کی پاداش میں, بہت اسمارٹ بنتے ہو, بہت روشن خیال بنتے ہو, مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی, نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے. ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی. تجھے کیا پتا, میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں, گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کل مسکرین حرام, جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام. سبحان اللہ. بے شک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ پہ رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں, میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا, نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہتا. نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے. ہاں, جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے, ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے, اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں. نادان, تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے, چند نشے کی گولیوں کے لیے, چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے. سوچ تو صحیح, تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی, اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا. نہیں میرے بھائی, آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو, ہر نشے سے باہر نکلو. گھمنڈ ہے, اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو, شراب کا ہے اس سے بھی نکلو, جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو, گناہ کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو, اللہ اکبر, نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو. ہر نشے سے باہر نکلو. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے. ہر نشہ حرام ہے, ہر نشہ, بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے, اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے. آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں. وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے, جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے, جو بے گناہ لگانے والوں کو راتوں میں آؤ دعا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے, جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا خانے کی طرف لاتا ہے. وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے, اور اگر چھپا لا تو چھپانے والا یہ سے قرنی بن جاتا ہے. اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں, نشہ محبت رسول کہتے ہیں. اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا, قوموں کا امام بن جاتا ہے, وہ ذلیل نہیں ہوتا. فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی, یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نکلو نشے سے, ہر نشے سے توبہ کرو. میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے, اس کو پورا کر لیا جائے. توجہ فرمائیں, دھیان دیں. آقا فرماتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں, ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں, وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں. اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو, 1450 سال پہلے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی, یہ بات ہے غیب داں. میں تو حیران ہوں, لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں.
جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کے انجمن دیکھ رہے ہیں لوگ، سیارے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا؟ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے۔ حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے ہم اسے غیب کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات کرتے تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے۔ حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، بننے کے بعد نہیں، جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں۔ بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا ابھی یہ ان میں غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرا نبی اتنا عظیم غیب داں ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس شان سے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى، جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے۔ تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو۔ 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے، بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں۔ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا، ان کی آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ جائے۔ آپ کہتے ہو ہمارا حل، میں نے کہا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا، قرآن حدیث کی طرف رخ مت کیا، حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ، کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، جی جی بے شک، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں۔ بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ، دیکھو حدیث آ رہی ہے، ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ، اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اب بہت اسی پر گفتگو این ہوتی ہے، گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو۔ یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ وہ عبادت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان
परेशान पड़ गए थे। आप जानते हैं इतना रोते थे। कौन है ये फारूक आजम जिनको दुनिया में रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है? ये हुजूर के सुसर भी हैं, सहाबी भी हैं, और ये वो हैं जिनके बारे में आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। ये वो हैं जिनके बारे में फरमाया अपनी महफिलों को उमर के नाम से जीनत दिया करो। आपसे पूछता वो क्यों रो रहे थे? वो क्यों रो रहे थे? आप कहते मौलाना मेरे पीर साहब मुझे जन्नत में ले जाएंगे। वल्लाह तेरे पीर की जूतियां मेरे सर और आंखों पर। मैं किसी के पीर का मुखालिफ नहीं, मैं तो हर सुन्नी पीर की नालैन बरदार, उनका नालैन बरदार हूँ। लेकिन आपसे कहता हूँ, आप कहते हैं मौलाना पीर साहब ले जाएंगे, जिना करके भी, शराब के भी, जुआ खेल के भी, मस्जिदों को वीरान करके भी तेरा पीर तुझे जन्नत में ले जाएगा। इतना पावरफुल पीर। और उमर इब्न खत्ताब का पीर कौन? नमाज को लाने वाला, कुरान को लाने वाला, खुदा का पता बताने वाला, वो अल्लाह के खौफ से रोए। और तू इतना कहबाज कि तू कहते सट्टे का धंधा करूंगा तो भी जन्नत में जाऊंगा। सुन लो, ये सिर्फ शैतानी वसवसे है। अल्लाह का फरमान कुरान में है, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन नाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होके रहेगा। और जब अल्लाह फैसला कर ले अज़ाब देने का, कोई अल्लाह का अज़ाब टालने वाला बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये सब शैतानी चक्कर में मेरा अकीदा ये है पीर बख्शवाएंगे, उलिया बख्शवाएंगे। मेरा अकीदा तो यहाँ तक है कि कच्चा बच्चा मुसलमान का गिर गया तो वो भी बख्शवाएगा, लेकिन इसको बख्शवाएगा इसमें बात है। आंखों से पाप देखो और तो बेपाक की नजर डालो। तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूमे दुपट्टों को मफलर बनाकर, सीरियल बेटी को बाजू में बिठा करके देखते हो, शर्म नहीं आती? कहते हो बिटिया भाग गई, क्यों ना भागेगी? तूने तो सीरियल बाजू में बिठा करके भागने का मंजर दिखाया है। सैयदा फातिमा की जिंदगी कब बताई थी? हमने कब कनात सिखाई थी? बेटियां वही भागती है जिनकी तरबियत नहीं होती। वरना आज भी मुसलमानों की ऐसी बेटियां हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनके सर के दुपट्टों को किसी अजनबी मर्द ने भी नहीं देखा। आज भी हमारी कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है। वजह तरबियत। आज तो हमने अपनी बेटियों को आवारगी की राह पे खुद डाला है। कोचिंग में बेपर्दा जा रही है, कॉलेज बेपर्दा जा रही है, बेहिजाब जा रही है। याद रखो, आग लगे ऐसी तरक्की को जिसमें आबरू लुट जाए। वल्लाह मुसलमान के लिए आबरू पहले नंबर पर, ईमान के बाद, उसके बाद सारी चीजें हैं। हैरत है मुसलमानों कहाँ हो? आओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरमाता गिड़गिड़ाओ मेरी बारगाह में, रो मेरी बारगाह में, तौबा करो। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा? तवज्जो करिए। आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन पूछी क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा बेहिसाब? आका फरमाते हाँ आयशा। तवज्जो करो, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा, वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। गुनहगार गुनहगार बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा अम्मी जान ने, यार सुनो वो कौन है? फरमाया आयशा, जो अकेले में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अल्लाह ऐसे गुनहगारों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। आओ सुभान अल्लाह, आओ अपनी रातों को सजाओ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से। आओ अपने आंखों के अंदर आंसू लाओ अल्लाह के खौफ से। मक्खी के सर के बराबर अगर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। अफसोस, हम तो अपने गुनाहों को याद करके कभी रोते ही नहीं, क्योंकि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हमारा हाल तो ये कहते हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अब तो कव्वालों पर लोग चल पड़े कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो तेरी जन्नत वीरान रहेगी। नादान, अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है। तू क्या बात करता है? उलमा से हटा और किसकी बात तू कर रहा है? अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं, और उसकी जन्नत कभी वीरान हो ही नहीं सकती। आओ आओ तौबा करो, आओ पलटो, गुनाहों से माफी मांगो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, आओ अब इख्तितामी बात सुन लो। अगर पलटोगे, तौबा करोगे, तो लोग कहते यार इतने गुनाह कर लिए अब क्या होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है कितने भी गुनाह कर, अगर तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे मुआफ करेगा। इतने वाक़ियात हैं तारीख में भरे
ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی، کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کیا۔ آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ، میرے عزیز، کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے۔ متقی کا بھی گناہ سے خالی، توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ آئیے نا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے قریب آئیں۔ میرے عزیز، ہم سب سے دل لگا چکے، کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں۔ وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرے عزیز، جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے، ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا، وہ کہہ چکا، وہ فرما چکا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم میرے فرما بردار بنو، فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا، ڈرو گے تو عذاب نہیں دے گا، سرکشوں کو عذاب دے گا، مجرموں کو عذاب دے گا، بے باکوں کو عذاب دے گا۔ بے باک نہ بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو، معافی طلب کرتے رہو۔ جانتے ہو اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں، صرف شب برات میں نہیں، صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے، نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح، حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پوچھتا ہوں، اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ، لیکن افسوس رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم دیکھ کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے، میرے قریب آ، تو میرے قریب چل کے آئے گا، میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنی اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا، سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات پہ یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی۔ پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں، رات کو رونا سیکھ لو، رات کو گر گڑانا سیکھ لو۔ ارے سب کے لیے رو کے دیکھا، کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو، سب کے آگے گر گڑا کے دیکھا، کبھی اس کی بارگاہ میں گر گڑا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ جوان جذباتی ہو، جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا۔ جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے، ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پہ 2 چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہے، ایک تو حسن اور ایک تو عشق۔ یہ 2 چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی،
इसी दौर का जवान हूँ, इसी जमाने का जवान हूँ। जवान बहरहाल जवान होता है। अब आए अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिखते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। हो सकता है शायद हजारों के मजमे में बैठे हुए कई जवानों की यही दास्तान हो, उनकी यही दास्तान हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। उस्मान इब्न हसन कहते हैं, हसन नाम का एक जवान था, हसन नाम का एक जवान था, जवानी की शुरुआत थी, अभी जवानी का उठान था, चेहरे पे दाढ़ी के पूरे बाल भी नहीं निकले थे। घर वालों ने कहा, हसन जाओ और बाजार जा करके कुछ खरीद करके लाओ। कहते हैं हसन बाजार गए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी। हसन गए और जा करके क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की, वो भी कोई सौदा लेने के लिए आई। फिर वो जवान ने देखा, आंखें चार हुई। जब आंखें चार हुई तो उस जवान हसन ने हंस के कहा, ए लड़की, तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, कितनी जमील है तू। वो लड़की थी आजकल की बेटियों की तरह नहीं कि हुस्न की तारीफ सुनकर गर्दन को झुरझुरी देती और घमंड करती, नहीं, वो उस दौर की बेटी थी। अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं हुआ था, अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं, रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी दौर अभी विसाल तो फरमाया था, लेकिन अभी भी बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। उस दौर की बात है। उस दौर में परवरिश कुरान और सुन्नत के साए में, कनाअत के साए में, किरदार सैयदा ज़हरा के साए में, किरदार खदीजतुल कुबरा के साए में, किरदार आयशा सिद्दीक़ा के साए में उस वक्त तो परवरिश हो रही थी। जैसे ही लड़की ने अपने हुस्न की तारीफ सुनी, कितनी खूबसूरत है लड़की तू, उस लड़की ने फौरन कहा, ए लड़के, ए लड़के, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। हसन कहते हैं, मैं उसके हुस्न में इतना डूब चुका था कि इस जुमले का असर भी मेरे दिल पे नहीं, हुस्न में इतना डूब ही गया था कि मुझे ख्याल ही ना रहा कि क्या रही है। मैंने कहा, तू कितनी खूबसूरत है। अरे बात, अल्लाह से डरो। इसी बुजुर्ग का एक जुमला याद रखना, लज्जत के लिए गुनाह मत करो, लज्जत के लिए गुनाह मत करो। लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लज्जत मिटने वाली है, गुनाह नहीं मिटने वाला। जब तन्हाइयों में दिल चाहे गुनाह करने को, तो सोचो अल्लाह देख रहा है, सबको देख रहा है। और सुन लो, जो अकेले में गुनाह करता है, अल्लाह उसकी इबादतों को भी रद्द कर देगा। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, आक़िबत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। लोगों के सामने इबादत करते हो, आखिरत में तन्हाइयों के अंदर पाप कर रहे हो। अपनी तन्हाई कैसे खुद सोचो, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह की यादों से आबाद करो, रसूलुल्लाह की यादों से आबाद करो। हसन कहते हैं, हसन उसने कहा, अल्लाह से डर। मैं इतना डूबा था कि मुझे ये जुमला, मैंने कहा तेरी आंखें, उसने जब देखा कि मैं उसके हुस्न की तारीफ, तेरी आंखों को देखकर ने कहा, अच्छा ए लड़के, तेरी आंखों को देखकर चमकते हुए सितारों की चमक क्या अच्छा लग गया। जो कहना था कहने वाले ने कहा होगा, लेकिन अगर अल्लामा अशरफ खान की ज़बान में तो फिर बात जरूरी होगी, लेकिन इतना जरूर कहता है कि वो लड़की नहीं, तेरी आंखों पर देखकर चमकते, उसमें रुखसार नहीं, बल्कि लाला के फूलों की याद दिलाने वाले खिलते हुए फूलों की तरह थे। उसके होठ नहीं लाले चमन थे, उसके बाल नहीं सुंबुल का पौधा, उसकी आंख नहीं नरगिस के फूल, उसका चलना नहीं किसी मोरनी का खिराने नाश करना था, उसका तेज कदम उठाना नहीं किसी हरनी का चौकड़ी करना था। ऐसे हुस्न जमाल को कोई देखे तो फिर साहिब तस्बीह और मुसल्ला भी हो, तो फिर क्या चलना नहीं, क्योंकि इंसान तो हुस्न का नाश करना था। हसन ने कहा, मैंने कहा तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। उसने कहा एक पूरी कनीज आई, उसके हाथ में तश्त। उसने कहा, ए लड़के, अभी थोड़ी देर पहले तू ही किसी लड़के की हुस्न की तारीफ कर रहा था। मैंने बिल्कुल गर्व से और बड़े नाम से कहा, हाँ मैं ही था, मैं उसकी तारीफ
निशानी को बड़े नाम से कहा, हाँ वही था, मैं उसकी तारीफ कर रहा था। क्या बात है? मैं खुश हो गया, मोहब्बत का पहला तीर निशानी को पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने तश्वीर से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि दो कटी हुई आंखें थी और उससे ताजा ताजा खून निकल रहा। हसन, मैंने कहा ये क्या है? मैं खुश हो मैंने गया। कहा ये क्या है? तो बुढ़िया ने कहा, मेरी मालिका ने कहा कि उस लड़के से कहना मेरी आंखें तुझे खूबसूरत लगी ना, मैंने काट के दे दिया, मुझे भूल जा, मैं इन खूबसूरत आंखों को अपनी पेशानी मैंने कहा ये क्या है? मुझे अंधी बन के रहना तो गवारा है, लेकिन पापी बन के रहना मुझे गवारा नहीं है। मैं पापी बन के नहीं रह सकती। लड़कों को जो आंखें मेरी तरफ मुतवज्जे करे वो आंखें कटने ही के काबिल है। मैंने काट के दे दिया, आंखें ले जा, मुझे भूल जा। हसन कहते हैं उस लड़की के तकवा परहेजगारी का मुझ पे इतना असर हुआ कि मैं रो पड़ा। मेरे दिल ने कहा हसन तूने क्या तेरे चंद फिक्रों ने किसी खूबसूरत लड़की का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। इतनी खूबसूरत हसीन लड़की को तेरे जुमलों ने अंधा कर दिया, अंधा। अब इसके साथ कौन शादी करेगा, कौन ब्याह करेगा? आगे बढ़ने से पहले दो ऐ मेरी कौम के जवान, तेरा फोन किसी रॉन्ग नंबर पे कर किसी लड़की से बात करना हो सकता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसको तलाक तक कर सकता है, गैर शादीशुदा है तो उसको पूरे माशरे में तबाह व बर्बाद कर सकता है। आजकल कुछ मनचले लड़के लड़कियों को बैठकर बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, लालच देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे वैसा वैसा वैसा। एक वक्त आता है कि नहीं निभा पाते, नहीं देख पाते, इंटरनेट पर बातें तय होती, फोटो देखकर बातें तय होती, छूट जाता है। वो लड़की पर जो दाग लगता है फिर उससे कोई निकाह नहीं करता, रिश्ता नहीं करता, उसकी जिंदगी तबाह होती है। ऐसी लड़कियों की दास्तान मुझे पता है। हम तो पब्लिक लेवल के लोग हैं, फिर वो रातों को जब बिस्तर में सी सकती है और उसकी आंखें उठती हैं तो फिर तुम कहीं के नहीं रहते। कारोबार में नाकाम, इंतवाजी जिंदगी में नाकाम, हर जगह नाकाम। सुन लो और सुन लो, हदीस पाक तो मेरे आका फरमाते हैं अगर तुमने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, चिड़िया छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा और उससे खेलते खेलते चिड़िया मर गई होगी तो कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी, कहेगी मौला आज इंसाफ का दिन है, इंसाफ का दिन। मेरे अल्लाह इसने मेरी जिंदगी से खेला था, मैं मर गई थी, आज मुझे इंसाफ चाहिए। हदीस से पाक में आता है वो चिड़िया की शिकायत बिजली की कड़क की तरह होगी, बिजली की कड़क की तरह। और अल्लाह फरमाएगा ऐ चिड़िया तेरी जिंदगी के साथ खेला, आज मैंने उसके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। शादीशुदाओं से, नाकबारी लड़कियों से, जिना करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों, उनको शादी का लालच देकर उनकी आबरू लूट कर भाग जाने वालों, सोचो तो सही जो चिड़िया की जिंदगी से खेले उसके अमाल बर्बाद हो गया, वो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, जो लड़कियों की जिंदगी से खेले, मेरे अजीज अपनी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि आप 5 लोगों की और चाहे वो कुमार लोगों की और किसी शर्मा की आप जो है वो नकल कर रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमें रोज जीना है, रोज उठना है, रोज रास्ते में खड़ा रहना है, तिजारत करना है। आप फिल्म को देखकर फॉलो न करें, आप मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को फॉलो करें। ये कहानी है, ये किस्सा है, वो शायद है हमारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी नमूना है। चिड़िया की जिंदगी से खेलने वाला तबाह होता है। यही मैं चूल्हा और आगे बढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी तरह 2-3 बच्चे पैदा करके जो सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे देते, महंगे से देर से आने पे तलाक दे देते, छोटी छोटी चीजों को शुरुआत में तलाक दे देते। आपसे पूछता हूँ बड़े गुरूर और घमंड से तलाक तो देते हो। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद तलाक देने वाले आज सवारी खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते नहीं आते, उस मुतल्लिका से कौन रिश्ता करेगा? लेकिन जब तुमने उसकी जवानी से खेलने के बाद उसको तलाक दिया है, जब वो मुस्तल पे करवट बदलेगी उसकी आंखों को कोई सुने न सुने, लेकिन वो बाबे जाबते लाई से टकराएगी। मेरे आका फरमाते हैं सुन लो आका का फरमान, बीवियों को तलाक देकर के उनको छोड़ देने वालों, उनकी सिस्सियां, उनकी आए और नाले बुलंद करवाने वालों सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं मसलूम की आंख से
مظلوم کی بددعا سے بچو. مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر مظلوم کافر ہوگا اس کی آہیں تمہیں چڑھائیں, اس کی آہیں بھی تمہارے خدمت کو برباد کر دے گی, تمہارے خلیفان کی خوشیوں کو چھین لے گی. اس لیے ہو سکے تو کسی چڑیا پہ ظلم کرنا نہ, کسی کافر پہ ظلم کرنا نہ, کسی انسان پہ کرنا. ارے جب کسی پہ ظلم کی دعوت نہیں ہے, اپنی بیویوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو, قوم کی بیٹیوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو, تم کسی کی بیٹی کی آواز میں کھیلو گے, ایک دن تم بھی تو بیٹی کے باپ بنو گے, یا تم بھی تو کسی کے بھائی ہو. یاد رکھنا, کما تدین خدا, تم جیسا کرو گے وہی تم بھی دیکھو گے, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اگر چاہتے ہو کہ قوم کی بیٹیاں تمہارے گھر کی محفوظ رہے, آنکھوں پہ حیا کا پردہ بچھاؤ, نیک بنو. کہتے ہیں, حسن کہتے ہیں کہ میں نے کٹی ہوئی آنکھیں دیکھی اور کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میں رو پڑا. یا اللہ, میرے جو فکرے نے کسی کو اللہ کر کے خوبصورت کی آنکھیں لے لی, اس سے کون شادی کرے گا, کون میرا کرے گا, کیا بنوں گا. میں روتا رہا. لیکن ایک بات حسن کہتے ہیں, مجھے خیال آیا میں توبہ کرتا تھا. حسن میرے جو چند کسی خیال ہے, حسن یہ کیسی توبہ, دل دکھائے بندے اور توبہ کرے اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں. دل دکھائے بندے کا توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. توبہ کا اصول تو یہ ہے, خدا سے معافی مانگ لی, بندے سے جس کا حق طلب کیا اس سے بھی تو معافی مانگ. میں نکلا, صبح کو نکلا, اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں لوگ جمع ہیں اور ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, اور ہر جنازہ اٹھانے والا رو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس میں پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا کسی بزرگ کا نہیں, یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. کل صبح بازار گئی تھی, سنا ہے کہ کسی منچلے نے اس کی حسن کی تعریف کر دی, آنکھیں کاٹ کے غصے میں بھیج دیا. آنکھیں کاٹ تو تھی غیرت کی وجہ سے, لیکن درد برداشت نہ کر سکی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, نسوانیت تو نسوانیت ہوتی ہے. جذبات میں بھیج دی, لیکن برداشت نہ کر سکی. دن بھر تڑپتی رہی. یہاں تک ایک رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. حسن کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا, حسن تیرے چند فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں لی, اندھائی نہیں کیا, تیری چند فکروں نے کسی کی جان لے لی. ایک میت ہوگی, ایک موت ہوگی, ایک قتل ہو گیا. اس دن حسن کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا, مولا میرے دیکھنے میں کسی کی جان لی, کسی کی زندگی تباہ کی. آج میں توبہ کرتا ہوں, عورت تو عورت ہے, آج کے بعد کسی مرد کو بھی نظر کر کے نہیں دیکھوں گا. اور حسن نے سچی توبہ کی, میرے اور آپ کی طرح توبہ نہیں کی. حسن نے سچی کیسی توبہ ہو کہ بکری کے چھن سے سوراخ سے دودھ نکلے, دوبارہ اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا. ایسی توبہ, ایک بار گناہ سے نکلو دوبارہ اس راستے نہ جاؤ, یہ توبہ ہے. اور یہ توبہ انسان کو محبوب خدا رسول اللہ کا محبوب مقدس اور مقدس بنا دیتی ہے. ایسی توبہ حسن کہتے میں نے سچی توبہ کی, اور سچی توبہ کے بعد دل میں خیال آیا, حسن جب توبہ کر لی گناہوں کی زندگی, بلکہ وہ تو گناہ کی زندگی میں تھے بھی نہیں حسن, لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا, ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا, میں اس کو کوئی گنہگار نہیں کہتا, لیکن اگر یہ واقعہ بھی میں بیان نہ کرتا تو عثمان ابن حسن میں نہ لکھا ہوتا. اللہ اکبر. تو کہا جو زندگی تیری تھی وہ گزر گئی, تم نے توبہ کر لی, اب کوئی نیک بندے کی سرپرستی چاہیے, کوئی تیرا مرشد ہونا چاہیے, کوئی تیرا استاد ہونا چاہیے. حسن کہتے ہیں ایسے موقع پر میں استاد اور مرشد اور اپنا مربی جب تلاش کرتا تھا تو پھر نصیبے کی ارجمندی یہ تھی کہ مجھے مولا علی جیسا پیر ملا, علی مرتضیٰ جیسا استاد ملا, علی مرتضیٰ جیسا مربی ملا. اور پھر وہی حسن جس نے پہلے زندگی یہ گزاری تھی, جب مولا علی جیسا پیر ملا تو اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا. اور وہ امام حسن بصری مولا علی کے ڈائریکٹ مرید ہے, ڈائریکٹ خلیفہ ہے, شیخ المشائخ ہے, امام الصوفیہ ہے. چشتیوں کا سلسلہ علی مرتضیٰ تک جاتا ہے امام حسن بصری کے ذریعے سے, قادریوں کا سلسلہ بھی محض سے جاتا ہے امام حسن بصری کے ذریعے سے, نقشبندیوں کا معاملہ بھی امام حسن بصری کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جاتا ہے. ساربردی ہو, رفائی ہو,
کی جو زندگی تھی کیسی زندگی. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے تھے کہ اگر حسن بصری کسی محفل میں موجود ہے تو میں کسی کو خطاب اور واز کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سب کے ممبر اٹھا دیے گئے سوائے حسن بصری کے ممبر کا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. یہ حسن بصری ہوئے, پھر بڑی ان کی شانیں ہوئی. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, توبہ نے کوئی راستہ تو کیا نا. آؤ میرے بھائی, آج غوث پاک کی محفل ہے, ہم بھی سچی توبہ کر لیں. میرے مرشد غوث اعظم تو فرماتے ہیں میں اپنے ماننے والوں کو توبہ کے بغیر مرنے ہی نہیں دیتا. آئیے ان سے نسبت کریں, سچی توبہ کریں. ہماری جماعت میں ایسے ایسے بزرگ موجود ہیں, لیکن کیا میں امید کر سکتا ہوں, میں اتنی دیر سے بول رہا تھا, کیا میں توقع کر سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے آج توبہ کا ارادہ کرتے ہیں. کیا میں دیکھ سکتا ہوں کتنے لوگ توبہ کر سکتے ہیں؟ اٹھائے, میں بھی آپ سے شامل ہوں. ہم سب توبہ کرتے ہیں, کریں گے, اور ہاتھ اٹھائے رکھیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں. بولو آج سے سچی توبہ کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھو, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ پڑھو. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تیرے محبوب کو گواہ بنا کر, تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. مولا توبہ کرنا ہمارا کام ہے, اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. بولو آج کے بعد گانا سننا چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ بولو انشاءاللہ چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ نماز کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ کل کی صبح نئی صبح کا آغاز ہوگا. اللہ سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 6-7 نومبر جسپور پور سے مشہور شاعر مفتی حماد صاحب, مفتی شہزاد صاحب